بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اور آپ کے اہل خانہ ہمیشہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، فکیف کان عذابی ونذر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ عاد کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سورۃ القمر کی آیات 18 تا 22 ہیں۔ اس موقع میں حق تعالی شانہ نے چند اقوام اور ان کے انجام کو ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں بھی اس میں تنبیہ اور تنبہ اور چوکنا کیا ہے، جیسے اہم بات پر دوسرے کو کندھے سے یا جسم کے کسی حصے سے پکڑ کر ہلا کر بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ سن رہا ہے اور بات کرنے والے متکلم کی طرف دیکھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اسے جھنجھوڑنا کہ یہ بات اہمیت بڑی رکھتی ہے۔ یہ صرف سن کر گزارے، یہ سوچنے اور تدبر اور تفکر کی جگہ ہے، یہ بات بھولنے کی نہیں ہے۔ قوم نوح کے ذکر کے بعد دوسری قوم عاد کا مذکور ہے۔ پچھلی کتابوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں،
لیکن یہ جو قوم عاد تھی اس کا ذکر صرف قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے معجزے کے طور پر یہاں ذکر کیا ہے، ان کتابوں میں نہیں کیا، تو ان لوگوں کو علم ہی کوئی نہیں۔ ماضی کا ایک قصہ اور واقعہ جو بد انجامی سے دو چار ہوئے اور قرآن پاک میں چند ایک اقوام میں بہت مشہور یہ عاد ہے، جس کو عربوں کی قدیم ترین قوم شمار کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، ان لوگوں میں مبعوث ہوئے، توحید، رسالت، آخرت اور اللہ کی سچی باتیں اور پیغامات ان ظالموں کو پہنچائے، لیکن وہ اپنے کفر، شرک، نافرمانی اور گناہوں میں مست تھے۔ وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے ان کو جسمانی طاقت، قوت اور قد کاٹ اور پھر کھانے پینے کے سامان اور سطوت، سلطنت بھی بخشی تھی۔ پھر ایسی نعمتوں میں جو جسمانی بھی ہوں اور انسان کی ضروریات سے آگے سہولیات اور نعمتوں کی فراوانی اکثر انسان کو بھول میں مبتلا کرتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ سدا ہم ایسے تھے اور رہیں گے۔ تندرستی میں ہمارا یہی حال ہوتا ہے، مالداری میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کسی ٹائم بیماری بھی آتی، جب ہو جاتے ہیں پھر نہیں یاد ہو کیا ہوا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے سالوں سے ہمیں کبھی بخار بھی نہیں ہوا تھا، آج یہ فلاں بیماری کا حملہ ہو گیا۔ اور آج تو بیماریاں ہیں ہی بے شمار۔ ایک کہانی یاد آ گئی، کوئی زمیندار ہل چلا رہا تھا دور دراز ایک کھیت میں، اس نے دیکھا کہ وہاں جنگل میں وہاں کوئی اور شخص نہیں، اکیلا کام کر رہا ہے۔ ایک کالی اور بدی اور ڈراؤنی سی شکل عورت کی وہاں پھر رہی۔ اس نے پوچھا ہے یہ کہانی کہیں قرآن کا ترجمہ نہ سمجھنا؟ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے، کدھر پھر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہیضے کی وبا ہوں۔ پرانا زمانہ تھا، اب ہوتی تو وہ کہتی کہ میں کرونے کی بیماری ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں کیوں پھرتی ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے فلاں ملک میں جانا ہے، میری ڈیوٹی رب نے لگائی ہے، 1,00,000 آدمی میں نے ہلاک کرنے، مجھے آرڈر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ظالم تو معافی دے دے ہم انسانوں کو، تو یہ حملہ نہ کرو۔ نہیں، یہ رب دا حکم پورا ہو کے رہنا ہے۔ پہنچ گئی ہو تو آ گئی جدھر ہونا سی۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ گڑبڑ نہ کرے، تو اس کا راستہ لگتا ہے یہیں ہے، یہیں سے گئی ہے اور ادھر کوئی واپس آئے گی، اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب وہ واپس آئی تو پوچھا ہاں کام اپنا کر آئی ہو؟ اور خبریں اتنی میں پہنچی کہ فلاں ملک میں اور شہر میں بیماری پھیلی ہے اور 3,00,000 لوگ مر گئے ہیں۔ واپسی پر اس کسان نے پوچھا تو بڑا ظلم کیتا ہے، مینوں 1,00,000 دسے تو وہ تھے تو 3 دا کنڈا کٹ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو 1,00,000 مارا ہے، باقی 2,00,000 جڑے نا وہ سہم کے مر گئے۔ وہ دیکھ کر دوسروں کو انہوں نے جان سے ہاتھ دھو لیے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ واقعات، حقائق قرآن میں یوں ہی نہیں رکھے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری کیا طاقت ہوگی؟ ان کو اللہ نے بڑی جسمانی قوت، تندرستی اور نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ اس خوش عیشی میں بجائے رب کا شکر کرنے کے انہوں نے اللہ کے نبی سے ٹکر لی، ان کو جٹلایا، تکذیب کی،
اچھائی کو چھوڑ دیا، من مانی اور شیطانی کاموں میں لگ گئے۔ بڑی تنبیہات کی گئیں، باز نہیں آئے تو عذاب کا دن آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم عاد پر ایک تیز ہوا، آندھی سخت ترین ایسی چھوڑی کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور ان لمبے تڑنگے طاقت والے انسانوں کو یوں اٹھا اٹھا کے پٹخا، جیسے آج ہمارے بچے بال کو ہاتھ میں لے کر اس دیوار پہ مارتے، یوں اچھالتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی کافر بچا نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں کو جو تھوڑے تھے، ایمان والے تھے، لے کر آخری وارننگ دے کر وہاں سے نکل چکے تھے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ بدھ کے روز صبح وہ شروع ہوئی اور اگلے بدھ کی شام تک مسلسل چلتی رہی۔ ہمارے ہاں تو ایک جھٹکا اس کا آیا تھا نارنگ منڈی میں، وہ خود دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ تھریشر مشینیں اور لینٹر جو تھے وہ ہوا اڑا کر لے گئی، اور تھوڑے سے لمحے وہاں ٹھہری ہے وہ نحوست۔ اللہ پاک نے ان ایام کو ان لوگوں کے حق میں منحوس فرمایا ہے۔ معنی یہ کہ جب انسان برے کام کرتا ہے تو برا وقت آ پڑتا ہے، اور اس سے پہلے سمجھنے سمجھانے کی طرف کان نہیں دھرتا۔ ہم سب کی زندگی اکثر ایسی گزرتی ہے کہ وہ چیز جو ہمیں پیش نظر ہونی چاہیے ہوتی نہیں، اور آخری وقت میں پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ دنیا کی یہ چند روزہ اور تھوڑی دیر کی بہار ہر شخص کو بھاتی ہے۔ جس کو نصیب نہ ہو وہ ایسے نصیب والوں کو دیکھ کر کہتا ہے ھذا من فضل رب۔ وہ خود بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی بلڈنگ، کوٹھی اور مکان اور یہ فراوانی سامانوں کی، اتراتا ہے بندہ میری عقل سے، میں بڑا سیانہ، اور میری محنت سے نہیں، اللہ کے دینے سے، ورنہ بڑی بڑی محنتیں بیکار رہ جاتی ہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران میں پرانے زمانے کا، اس کا نام جمشید تھا۔ اس نے سائنسدان اکٹھے کر کے دنیا کے احوال جاننے کے لیے ایک جام بنوایا تھا، اس کا نام جام جہان نما رکھا۔ اس میں اس کو کوئی نقشے ایسے بنائے گئے تھے کہ حالات کا اسے اس کے اندر سے پتہ چل جاتا۔ اب آسان لفظوں میں انہیں کوئی جدید ٹچ نہیں، اور اس سے آگے آئی فون وہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بڑے تذکرے دنیا میں تھے، واہ جی واہ ایسی چیز اس کے پاس ہے، بادشاہ کے پاس، اور وہ آج تک مشہور ہے، جام جم۔ ایک شاعر نے بڑی عبرت کی بات چند لفظوں میں کہی ہے، وہ کہتا ہے رہنے دے جام جم مجھے انجام جم سنا۔ انجام وہ مریا کس رہے گل کر، وہ جو 4 دن اس کی مشہوری ہو گئی ختم۔ رہنے دے، یہ ہمیں اپنے آپ کو بھی کہنا چاہیے، اے بندے اپنے انجام پر، موت پر نظر رکھ، پھر اگلا جہان تو ختم ہونا نہیں۔ جو ہم نے اچھائی برائی اور لفظ اور کام کر لیا سو کر لیا، وہ تل جائے گا۔ اگر اچھا کیا ہے تو ہمیشہ کا انجام اچھا، اور برائی ہے تو اللہ نے اپنی رحمت سے بخشش کا آج دروازہ کھولا ہے۔ اللہ پاک عمل کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی۔ یا اللہ پاک روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا، گھروں ہسپتالوں اس مجمع میں جتنے مریض ہیں ہر ایک کو تندرستی کی نعمت عطا، ایمان کامل محکم نصیب فرما، اعمال صالح کی توفیق عنایت، قرآن پاک کا نور ہمیں ہمارے گھر والے نسلوں کو نصیب فرما، دنیا آخرت قبر حشر کا ساتھی بنا،
یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان خاص کر ہم سب کے والدین اعزاء رشتہ دار دوست احباب دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش کی قبروں کو جنت کا باغ بنا سب مسلمانوں کو تمام فرائض اور پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما اخلاص سنت طریقہ نصیب فرما حسن خاتمہ عطا فرمانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ قمر کی آیات مبارکہ 18 تا 22 کی تلاوت ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں اپنے پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں۔ تو انتہائی طور پر آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔